سید الانبیاء معلم انسانیت مردوں کو بھی سکھاتے، جب جمعہ پڑھاتے تھے مرد عورتیں جمعہ پڑھتے تھے پیچھے، لیکن علیحدہ تعلیم کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ جنازوں میں خواتین شریک ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب قرآن کریم میں جہاں مسلمین کے لفظ آئے ہیں یا اسلام کے یا اہل الاسلام اہل ایمان، اس میں خواتین و مرد سب یکساں برابر ہیں۔ تعلیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی۔ نکلیں گھروں سے وہ خواتین بھی اور عیدگاہ کا خطبہ آ کے سنیں اور خیر میں اور دعا میں شریک ہو اور صدقہ خیرات کی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خواتین اپنے بندے، انگوٹھیاں، اپنے ہار سونے چاندی کے نکال کر بلال کی جھولی میں پھینک رہی تھی۔ نہ جمعہ پڑھنے کا اجازت دیتے ہیں، نہ عیدین میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہی تراویحوں میں اجازت دیتے ہیں۔ تو جب بازار میں اور کالج یونیورسٹیوں میں اور ہاسپٹل میں جانے خریداری کرنے میں کوئی فتنہ نہیں، تو بالکل گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس میں بڑا فتنہ ہے، مسجدوں میں فتنہ نہ جائے۔ اور دونوں ہی اسلام میں فرض اور لازمی ہیں۔ اور تربیت کہاں سے شروع کرنی چاہیے وہ بھی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ بیان کیا تھا۔ آج میں خواتین کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یقیناً اسلام مخالف قوتوں کا غلبہ ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، اور انہی دنیاوی وسائل کی بنیاد پر مسلمان ملکوں کو بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا، سازشیں، افواہیں۔ تو اس سے کچھ لوگ متاثر ہو کر ہمارے نادان مسلمان بھولے بھالے مسلمان مرد و خواتین بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں پڑھاتے، یا مسلمان ملکوں میں بچیوں کو یا بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے جو حقائق کے منافی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام دین جس کی سب سے پہلی تعلیم ہی اور سب سے پہلی وحی جو خالق کائنات مالک ارض و سما کی طرف سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آئی ہے، اور جو پہلا پیغام آیا سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی بنیاد ہی تعلیم و تعلم ہے۔ اقرا، یہ اس کائنات میں سید الانبیاء ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آنے والے معلم انسانیت پر پہلا لفظ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اقرا، پڑھو، سیکھو۔ اب تعلیم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے وہ بھی اللہ نے بعد میں بتلا دیا، لیکن جس اسلام کا پہلا پیغام ہی اور پہلا حکم ہی اقرا سے شروع ہو، وہ کیسے تعلیم سے وہ بیگانہ ہو سکتا ہے یا تعلیم سے محروم ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہاں بے شمار گمراہیاں، جہالتیں، شرک، بدعات، خرافات اور بے شمار خرابیاں تھیں، تو اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ جو آدمی کلمہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ زمانہ جاہلیت سے نکل آیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت اور زمانہ تعلیم، یہ دو زمانے ہیں۔ کوئی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جانتا ہے یہ مسلمانوں کے، وہ جاہل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور خواتین دونوں کو تعلیم دینے کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر جتنا بھی تعلیم اور تربیت، علم و آگاہی کا تذکرہ ہے،
اس میں مرد اور خواتین برابر کے حقدار ہیں، مخاطب بھی ہیں. اور احکام اسلام جہاں مرد مخاطب ہیں، مکلف ہیں، خواتین بھی مخاطبہ اور مکلفہ ہیں. قرآن اور حدیث مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ روشنی کا باعث ہے اور سرچشمہ اسلام، سرچشمہ تعلیم ہے. اسی طرح قبر میں بھی جو سوال و جواب ہوں گے مرد اور خواتین دونوں سے ہوں گے. محشر کے میدان میں بھی سوال و جواب خواتین اور مرد دونوں سے ہوں گے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء اور کئی ایسی صورتیں جو ہے وہ پوری اتاری ہیں خواتین کے احکام، ان کے فضائل اور معاملات کے حوالے سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب قرآن کریم میں جہاں مسلمین کے لفظ آئے ہیں یا اسلام کے یا اہل الاسلام، اہل ایمان، اس میں خواتین و مرد سب یکساں برابر ہیں، سب مخاطب ہیں. نماز کا حکم ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، حج عمرہ ہے، طلاق ہے، نکاح ہے. اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں، معاملات، اخلاقیات، عبادات، اللہ نے مرد اور خواتین دونوں کو دیے ہیں اور دونوں کو مکلف بنایا ہے اور دونوں سے باز پرس ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتاب العلم میں 2 جگہ پر باب قائم کیا امام بخاری نے. ایک مقام پر ہے کتاب العلم میں امام کا خواتین کو علیحدہ سے واعظ و نصیحت کرنا، اور ایک جگہ پر ہے خواتین کی تعلیم کا اور ان کو ادب سکھانے کا انتظام کرنا. علیحدہ سے باب خواتین کے لیے قائم کیا ہے. اور حدیث لائے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی یا کچھ خواتین، کہنے لگی اللہ کے رسول، مرد ہمیشہ آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، مسجد نبی میں، جہاد میں، دیگر مواقع پر، سفر حضر میں مرد ہی رہتے ہیں، تو رش بھی ہوتا ہے، تو آپ علیحدہ سے ہمارے لیے کوئی تعلیم و تربیت، واعظ و نصیحت کا کوئی انتظام کر دیں کہ ہم بھی آپ سے دین سیکھیں. آپ نے فرمایا فاجتمعنا فی وقت قضا و قضا فی مکان قضا و قضا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا دن مقرر کر لو، کوئی ایسی جگہ مقرر کر لو جس میں آپ سب جمع ہو جایا کرو، میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے ایک دن مقرر کر لیا، ہفتے میں ایک دن پورا، جو بھی ٹائم تھا عبادت سے ہٹ کر، اور ایک جگہ بھی کا بھی انتخاب کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. تو آپ ان خواتین کے پاس جا کر ان کو دین سکھایا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجئے خواتین کی تعلیم، سید الانبیاء، معلم انسانیت مردوں کو بھی سکھاتے. جب جمعہ پڑھاتے تھے مرد عورتیں جمعہ پڑھتے تھے پیچھے، لیکن علیحدہ تعلیم کا انتظام کیا. اس میں جو ایک دن آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے کی 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کی، دین سکھایا، تعلیم دی ان کو، ادب سکھایا ان کو، اور پھر ان کو پاک دامنی کا سبق سکھا کر شرافت، صداقت، امانت، دیانت، پاکیزگی کا سبق سکھا کر ان کو گھر سے رخصت کر دیا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا. اور راوی کہتا ہے کہ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر 2 بیٹیاں نہیں تو
3 بہنیں یا 2 بہنیں بھی ہیں، اگر اس نے تعلیم دی تو اس کا بھی یہی مقام مرتبہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تعلیم دے رہے ہیں، آگے تعلیم دینے کا حکم دے رہے ہیں خواتین کو کہ اللہ جنت دے گا اس بندے کو۔ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ یہاں تو بیٹی اور بہنوں کی بات ہے، وہ تو گھر کی رونق ہوتی ہیں اور یقیناً بات ہے بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ ایک وہ یہودی یا نصرانی جو اپنے نبی پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پر یا عیسیٰ علیہ السلام پر، تورات اور انجیل کا وہ پیروکار تھا، پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا اور کاربند رہا، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا اپنے نبی پر ایمان لانے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ڈبل اجر ملے گا۔ اور ایک وہ غلام جو اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور تیسرا وہ شخص من کان عندہ امۃ، تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی خادمہ تھی، باندی تھی، ہاں جی، نوکرانی تھی، جس کو آپ ماسی کہتے ہو، یا خادمہ، فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، صرف تعلیم نہیں ہے، تربیت، ادب سکھانا۔ فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ، اس نے اس کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ ادب کیا ہے؟ پورا قرآن ادب سکھاتا ہے، جتنی ذخیرہ حدیث ہیں ادب سکھاتی ہیں، آداب کی آیات ہیں، پوری صورتیں ہیں، بلکہ سورہ نور ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ نساء ہے، دیگر صورتیں ہیں، پوری صورتیں ہیں آداب سکھانے والی۔ احادیث ہیں آداب سکھاتی ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، جی سلام کے آداب، اور جتنے اخلاقیات ہیں یہ اسلام سکھاتا ہے۔ فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْدِيبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، پھر آپ نے فرمایا اس کو تعلیم دی اور بہترین تعلیم دی۔ بہترین تعلیم دی، صرف تعلیم نہیں دی، بہترین تعلیم دی۔ اور قرآن اور حدیث سے بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہترین تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اسے نکاح کر لیا اسی خادمہ سے۔ تعلیم تربیت کے بعد، ادب سکھانے کے بعد، اس کو پاک دامنی کی تعلیم دینے کے بعد پھر اسے نکاح کر لیا۔ فرمایا اس آدمی کو ڈبل اجر ملے گا، لہو اجران۔ سبحان اللہ۔ یہ خادمہ اور باندی کے متعلق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ تعلیم کا اتنا انتظام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواتین نمازیں بھی پڑھتی تھی مسجد نبی میں، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، صلاۃ استسقاء ہوتی، خواتین آتی تھی، اور بخاری مسلم میں اندر بے شمار حدیثیں ہیں، واعظ و نصیحت سنتی تھیں۔ اس کے علاوہ جنازوں میں خواتین شریک ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین باہر پڑھایا کرتے تھے، گراؤنڈ میں، کھلی جگہ پر، اور خواتین کی تعلیم کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَخْرُجْنَ الْأَوَاتِقُ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فرمایا نوجوان لڑکیاں اور پردے دار عورتیں یہ بھی نکلیں، نوجوان عورتیں، بڑی عورتیں، پردے سب نکلیں۔ اور حتیٰ کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیض ان یخرجن ولیشہدن دعوت المسلمین فی الخیر،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ خواتین بالغہ جن کو ایام مخصوصہ ہیں، ایام مخصوصہ میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ کی رخصت ہے ان کو، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام مخصوصہ اگر کسی خاتون کو ہیں تو وہ بھی نماز عید کے لیے گھر سے نکلے اور نماز عید میں شریک ہو، اور وَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّىٰ، ہاں جن خواتین مصلی میں موجود ہیں عیدگاہ میں ان سے تھوڑی سی الگ ہو کر بیٹھیں، بالکل مصلی میں نہ آئیں، اور خیر میں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جن خواتین پر نماز ایسی کیفیت میں فرض نہیں ہے، روزے کی رخصت ہے، تعلیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت نہیں دی، نکلیں گھروں سے وہ خواتین بھی اور عیدگاہ کا خطبہ آ کے سنیں اور خیر میں اور دعا میں شریک ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیثیں بے شمار کتب میں پڑھی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کا خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی مردوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید الگ سے عورتیں تھیں تو عورتوں تک آواز نہیں گئی ہوگی کیونکہ سپیکر تو تھے نہیں، تو بلال کو، انس کو ساتھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس چلے گئے، مردوں کو عید کی نماز پڑھا کر خطبہ دیا ہے، پھر عورتوں کے پاس چلے گئے، حالانکہ آواز سن لی ہوگی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر علیحدہ سے ان کو نصیحت کی ہے خاص طور پر، اور صدقہ خیرات کی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خواتین اپنے بندے، انگوٹھیاں، اپنے ہار سونے چاندی کے نکال کر بلال کی جھولی میں پھینک رہی تھی، علیحدہ سے آپ نے جا کر نصیحت کی ہے۔ اتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ میں حفصہ بنت عمر ام المومنین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے گھر میں، ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو مجھے پہچان لیا کہ یہ شفا ہے۔ فرمایا اللہ کی بندی، جس طرح تو نے حفصہ کو کتابت سکھائی نا، کتابت لکھنا سکھایا نا، رائٹنگ، اس کو پھوڑے پھنسی کا دم بھی سکھا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، سنن کبریٰ نسائی میں بھی ہے۔ کیا فرمایا کہ حفصہ کو، میری بیوی ام المومنین کو آپ نے کتابت سکھائی ہے نا، پھوڑے پھنسی کا دم بھی اس کو سکھا دو۔ سبحان اللہ، یہ اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے، اور بے شمار اس طرح کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم انسانیت نے خواتین کے لیے کیا اور حکم دیا۔ لیکن آج اگر اسلام کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں تو وہ امت مسلمہ کے ان لا علم لوگوں کی وجہ سے جو خواتین کو کالجوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور ہاسپٹل میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، بازاروں میں، منڈیوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں، حتیٰ کہ احتجاجی ریلیوں میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہاں جی، آپ جانتے ہیں کچھ بہت عرصہ قبل ایک پارٹی کی طرف سے اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا اور دھرنا دیا گیا تقریباً کو 60-70 دن تک، پورے ملک سے خواتین اور مرد وہ اسلام آباد میں 60-70 دن رہے، اور اس میں طاہر القادری بھی شامل تھے اس احتجاجی ریلی میں، اور طاہر القادری کے اس مکتبہ فکر کی خواتین بھی پورے پاکستان اسلام آباد میں اس پارک میں رہی ہیں، روڈ کنارے۔ تو افسوس ہوتا ہے مجھ کو کہ اس طرح کے پروگراموں میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں جن کا اسلام سے بعض کا تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن مسجد میں وہ اجازت نہیں دیتے خواتین کو کہ مسجد میں آئیں، نہ جمعہ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ عیدین میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہی تراویحوں میں اجازت دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو
مختلف مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے کے باوجود اپنی خواتین کو بھی اسلام سے وہ محروم نہیں کر رہے، تو جب بازار میں اور کالج یونیورسٹیوں میں اور ہاسپٹل میں جانے جی خریداری کرنے میں کوئی فتنہ نہیں، تو بالکل گھر کے قریب مسجد ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس میں بڑا فتنہ ہے، مسجدوں میں فتنہ نہ جائیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے افضل جگہ کون سی ہے، بہترین جگہ کرۂ ارض پر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آ گئے، فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے تو آ کر فرمایا خیر بقاء الارض مساجدہا وشر بقاء الارض اسواقہا، کہ اس کرۂ ارض پر سب سے بہترین پاکیزہ خیر کی جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ اندازہ کیجئے پھر خواتین کی تعلیم، ہم خود کافروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے اسلام کے خلاف پروپوگنڈا کریں، اگرچہ ان کے پروپوگنڈا سراسر ناانصافی پر اور غیرت حقیقت مندانہ ہوتے ہیں، کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، خواتین کی تعلیم و تربیت یہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچے انسان کی، یہیں سے پرورش شروع ہوتی ہے۔ اگر خواتین دین سیکھنے والی ہوں گی، اور خاص طور پر دین کون سا، تعلیم کون سی، ادب کون سا، میرے بھائیوں تعلیم وہی ہے جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے اور محمد رسول اللہ پر پایا تکمیل کو پہنچی، وہ تعلیم ہے اصل۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ نے ہی ہمیں زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات نصب العین دیا ہے، قانون ہے، دستور حیات ہے، منشور زندگی ہے، اور دنیا اور آخرت میں دونوں میں کام آنے والی تعلیم ہے، جو صرف موت تک نہیں، موت سے پہلے اور موت کے بعد کی تعلیم ہی دیتا ہے۔ وہ قرآن اور حدیث ہے، وحی الہی ہے، شریعت مطہرہ ہے، یا اس کے آگے جو فروعات آتی ہیں۔ تو یہ دین اصل سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی ماشاءاللہ کہ ایک آدمی کثیر بن کیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا اور آ کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گیا، سلام کیا، خیریت پوچھی، کہنے لگا جی میں مدینے سے آیا ہوں۔ چونک کے ابو درداء رضی اللہ عنہ، میں بھی، کثیر بن عبداللہ کہتے ہیں، میں بھی چونک گیا۔ کہنے لگا جئتو کا من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انکا تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے سنی ہے خود اپنے کانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حدیث سننے کے لیے میں مدینہ سے 1400 کلومیٹر کا سفر کر کے دمشق آیا ہوں آپ کے پاس، حدیث سننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، ڈگری کے لیے نہیں، صرف ہنر کے لیے نہیں ہے، فنکاری کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں، لحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جئتا لحاجۃ، کوئی اور ضرورت کوئی ہے؟ بولا نہیں، صرف حدیث سننے کے لیے۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو درداء نے فرمایا پھر سن، میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، میں نے خود سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر ہوتا ہے، جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے والے کے لیے
زمین کی فضاؤں کی ساری مخلوق دعا کرتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے. حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں اور یہ سمندروں کی مخلوق بھی اس کے لیے بخشش کی اور درجات کی بلندی کی دعا کرتی ہے. اور میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ ابو درداء اس کو بتا رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ. اور انبیاء جتنے میں دنیا میں آئے انہوں نے کوئی ترکہ، درہم، دینار، مال، جائیداد، پراپرٹی کی شکل میں کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے علم چھوڑا ہے. وراثت میں علم چھوڑا ہے. انبیاء کا ترکہ، انبیاء کی وراثت علم ہے. اور اب آپ بتائیں یہ جو انبیاء کی وراثت ہے یہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. علم یہ اس وقت کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ وہ سکولوں میں جہاں آپ 20 25 25 40 40 50 50 ہزار فیسیں دیتے ہو اور بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے، گانا بجانا سکھایا جاتا ہے، نچوایا جا رہا ہے بچے بچیوں کو، آپ کی بچیوں کو. یہ وہاں تعلیم دی جاتی ہے، انبیاء کی وراثت وہاں تقسیم ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کے بازار میں آئے. تاجر نے دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، کاروباری حضرات. فرمایا تم یہاں موجود ہو، اس مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. اچھا. بھاگے ہوئے کچھ لوگ آئے مسجد نبی میں، تو وراثت تقسیم ہو رہی ہے جی. تو دیکھا وہاں تو وہی ایک صاحب بیٹھے درس دے رہے ہیں. قال رسول اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کوئی وراثت کہاں سے؟ فرمایا یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے. ولیکن ورثوا العلم، یہ انبیاء کی وراثت ہے، لاکھوں انبیاء کی وراثت ہے. تو یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ حدیث بیان کی. تو میرے بھائیوں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ابو داؤد کی حدیث ہے. اور یہ جو ابو درداء والی حدیث بیان کی نا میں نے واقعہ، یہ ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے. فرمایا عالم کی عالم، علم جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق کا علم ہے، طہارت کے آداب جانتا ہے، قضاء حاجت کے آداب جانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کے علم ہے اس کو، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، ظلم سے کیسے بچنا ہے، حلال کیسے کھانا ہے، حرام سے کیسے بچنا ہے. جس کے پاس یہ علم ہے نا، اس کی فضیلت عابد پر، عابد دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا، اس پر عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. اور ایک موقع پر کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. عالم کی فضیلت، صاحب علم جس کے پاس توحید اور سنت کا علم ہے، بلے جو ڈگری نہ لی ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جانتا ہے، حلال و حرام کو جانتا ہے، خیر و شر کو جانتا ہے، سنت اور بدعت کو جانتا ہے، توحید اور شرک کا سے آگاہی ہے اس کو. فرمایا اس کی فضیلت صرف عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ادنا آدمی پر ہے. اندازہ لگاؤ پھر. تو میرے بھائیوں یہ جتنی فضیلتیں ہیں نا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، کتاب و سنت کا علم، وحی کا علم، فہو فی طریق الجنہ. یہ مرد کے لیے بھی ہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی ہیں، یہ بچوں کے لیے بھی ہیں، یہ بچیوں کے لیے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں مردوں سے زیادہ خواتین حقدار ہیں کہ ان کو
زیور تعلیم سے آراستہ پراستہ کیا جائے. کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, برابر نہیں ہو سکتے جاننے والے اور نہ جاننے والے. اللہ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, والذین اوتوا العلم درجات, بہت درجے بلند ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بخاری کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ میں سب سے بہترین انسان اس کائنات کے انسانوں میں اور انسانوں اور جنوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, پڑھے اور پڑھائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور فیصلہ ہے. تو میرے بھائیوں, آئیے اسکول ہو یا مدارس ہوں, آپ ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب کیجئے, وہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, ایسے تعلیمی اداروں کا انتخاب کیجئے جہاں آپ کے بچے کو تعلیم اور تربیت, اخلاقیات, اس کو انسان کی بنایا جا رہا ہو, حیوان نہیں اور بادر بدر آزاد نہیں, بے راروی کا شکار نہیں, کہ وہاں سے لوگ نکلے لوگوں کی پگڑیاں چھالنے والے, عزتیں اچھالنے والے, اور لوگوں کی عزتوں پر, ان کے مال پر, ان کی جانوں پر ڈاکے ڈالنے والے نہیں. لیکن افسوس, جس دین کے میں اور آپ پیروکار ہیں, ہمارے پاکستان کے ہمارے حکمرانوں کی کیفیت دیکھ لیجئے. اس وقت سب سے زیادہ اگر تعلیم کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پاکستان ہے, اور پاکستان میں خاص طور پر سندھ اور بلوچستان ہے. سکولوں کے اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, کوئی شک ہی نہیں. کاغذوں میں سکول ہے اور زمین کے اوپر سکول کا وجود نہیں ہے کئی جگہ پر, اور اگر بلڈنگ ہے طالب علم استاد نہیں ہے. میرے شاگرد اس وقت پروفیسر ہیں لگے ہوئے اندرون سندھ, میں جاتا رہتا ہوں. ایک میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا, شیخ صاحب میں چھوڑ رہا ہوں کالج کی, لیکچرار ہے وہ, میں چھوڑ رہا ہوں. میں نے سنا تھا کہ چھوڑ رہا ہوں, تو خود اس نے بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں حلال کمانے کی خاطر کالج میں آتا ہوں, تو مجھے یہاں کے ذمہ دار نے بلایا کہ تو خامخواہ یہاں کیا لینے آتا ہے, گھر بیٹھنا ادھر جو تنخواہ جو مل رہی ہے. تو میں اس کو حلال کرنے کے لیے, کوئی بلشک طالب علم نہیں بھی ہے, میں کالج میں ضرور آتا ہوں. تو مجھے کہتا ہے ادھر کیا لینے آتا ہے. اب جیسے پولیس والا کوئی حلال کھائے نا, حرام نہ کھائے, اس پولیس والی کی ڈیوٹی کہیں ہو خالی روڈ پر یا جھاڑیوں میں لگا دیں گے. تو کچھ لے کر بھی نہیں آتا, تو ادھر کھڑا رہا دھوپ میں. تو میرے بھائیوں, بڑی زیادتی اس وقت پاکستان کے اندر تعلیم کے نام پر ہو رہی ہے, ظلم ہے بچوں پر بڑا ظلم ہے. تو آئیے ان تعلیمی اداروں کا انتخاب کیجئے, خواہ وہ دینی مدارس کے نام پر ہوں یا اسکول, کالج, یونیورسٹیاں ہوں, جہاں واقعتاً تعلیم اور تربیت, ادب, انسانیت اور علم ترقی کی معراج ہے, انسانیت کا کمال ہے, رب کے عبودیت سکھانے والی یہ تعلیم ہوتی ہے. تو آئیے اس سے اپنے بچے اور بچیوں کو راستہ و پیراستہ کریں. اللہ دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.